بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ نگران دور میں خیبر پختونخوا میں پابندیاں تھیں کسی بھی قسم کی بھرتی کرنے کے لیے، لیکن نگران دور نے دے مارتے 4.5 کھل کے بھرتیاں کی ہیں، اور جتنی بھرتیاں وہ کر سکتے تھے ان سے زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں۔ اس میں کرپشن کا جو عنصر ہے اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت کے کابینہ ممبران اگر 10 بندے اپنی مرضی کے بھرتی کرتے تو محکمے کا سیکٹری، ڈی جی، ڈائریکٹر، ڈپٹی سیکٹری، ڈپٹی ڈائریکٹر یا اے ڈی یا حتیٰ کہ سیکشن آفیسر بھی اپنے اپنے بندے بھرتی کرتے، اور معاملہ جو چند درجن سے شروع ہوا تھا وہ چند سو تک چلا گیا، اور چند سو کے بعد اب معاملہ ہزاروں میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ان تمام نگران دور کے میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان ملازمین کو نکالنے کے لیے قانون تیار کر لیا ہے، اور اس قانون کو اب منظور کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ اس قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں 22 جنوری 2022 سے لے کے 2023 سے لے کے 22 جنوری 2023 سے لے کے 2024 کا 29 فروری کی تاریخ تک کا تقریباً یہ کوئی بنتا ہے 13 مہینے کا وقت۔ اس دوران جتنی بھرتیاں ہوئی ہیں ان تمام بھرتیوں کو ختم کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو نکالا جائے گا۔ یہ لوگ کسی بھی قانون کے تحت کہیں پر بھی دوبارہ اپنی جگہ کلیم کرنے کے حصے دار نہیں ہوں گے، یہ اس قانون میں واضح طور پر درج کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنے بھی لوگ نکالے جائیں گے، اگر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کریں گے۔ اس قانون کے تحت جو لوگ اس دوران بھرتی ہوئے ہیں انہیں تو فارغ کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو استثناء بھی حاصل ہے۔ 22 جنوری 2023 سے لے کے 2024 29 فروری تک جتنے بھی لوگ بھرتی ہوئے ہیں وہ اگر سن کوٹا پہ بھرتی ہوئے ہیں انہیں نہیں نکالا جائے گا۔ اگر وہ کسی مائنارٹی کوٹا یا کسی بھی کوٹا پہ، ڈسیبل کوٹا بھی ہے اس کے اوپر بھرتی ہوئے ہیں انہیں بھی نہیں نکالا جائے گا، یا عدالتی حکم کے مطابق بھرتی ہوئے ہیں انہیں بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور اگر ان کا جو اشتہار ہے وہ پہلے سے دیا گیا تھا محمود خان صاحب کی حکومت کے ٹائم پہ اور بعد میں پروسیس مکمل ہو کے بھرتی ہوئے ہیں تو انہیں بھی نہیں نکالا جائے گا۔ باقی تمام لوگوں کو نکالا جائے گا اور وہ مزید ملازمت نہیں کر سکیں گے۔ ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا جو حکومت خود اورال کلیم بھی کرتی ہے، یہ کوئی 17,000 کے قریب ملازمین ہیں جو کہ بھرتی ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چند خود مختار اداروں کا ڈیٹا اب تک نہیں آیا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا 20,000 سے زائد ہو سکتا ہے۔ یعنی ان 13 مہینوں میں 20,000 سے زائد لوگوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ بھرتی کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو خود مختار ادارے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ اپنا ڈیٹا اب تک چھپا رہے ہیں اور خود کو قانون کے تحت استثناء فراہم کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ڈیٹا آپ کو نہیں دیں گے، ہمارے یہ ملازمین تو بھرتی رہیں گے۔ ایون سیکریٹریٹ کے اندر جو سینکڑوں ملازمین سامنے آئے جنہیں اللیگل بھرتی کیا گیا، غلط طریقے سے بھرتی کیا گیا، ان کی جاب کریشن کی گئی اور وہاں پہ پھر ان کی بھرتی سے لے کے ان کی تعیناتی تک کی گئی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان بھرتیوں کے معاملے کے اندر سابق وفاقی صوبائی وزراء جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ اب جو سابق صوبائی وزراء ہیں جو کیبنٹ کے اندر تھے ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ میکسیمم جو سیٹیں ہیں وہ کچھ لے اور کچھ دے کے تحت ہی لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اور جتنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ لے دے کے بھرتی کیا گیا ہے اب وہ لوگ سوال اٹھائیں گے۔ وہ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ادائیگی کی تھی پکی نوکری کی، اور اب آپ مجھے یہاں سے فارغ کر رہے ہیں تو اس کا کیا سوال ہوگا۔ جتنے لوگوں کو نگران دور کے اندر چاہے وہ وزیر اعلیٰ تھے یا کیبنٹ ممبران تھے، وہ تو بالکل ان کو معلومات تھی ہی نہیں کہ نیچے چل کیا رہا ہے، شاید 2 4 10 بندے ان کے بھرتی کر دیے ہوں، لیکن اس وقت کے مختلف محکموں کے سیکٹریز، مختلف محکموں کے اسپیشل سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز، سیکشن آفیسر، ڈائریکٹر جنرلز، ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر، جتنے بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تک کے لوگ ہیں ان سب نے منمانی کی ہے۔ مختلف سی ای اوز ہیں، ایم ڈیز ہیں، انہوں نے جو چیئرمینز ہیں بورڈز کے، انہوں نے جو منمانی کر کے بھرتی کی ہے، انہوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک مال بنایا ہے، اور اس مال بنانے کے حوالے سے زبان زد عام تھا۔ ایون سیکریٹریٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کے آپ سوال کرتے کہ جی مجھے کلاس 4 بھرتی کرنا ہے تو کہتے کہ اتنا ریٹ ہے
यहाँ पे इस कैडर के अंदर यहाँ पे भर्ती होगा। सूबाई कैडर का अलग रेट था, डिस्ट्रिक्ट कैडर का अलग रेट था, जो सेक्रेटेरिएट कैडर था उसका अलग रेट था, जो खुद मुख्तार इदारे हैं उनका अलग से रेट था। क्लास 4 से लेके ग्रेड 17 तक की जो नौकरी थी वो इसके अंदर मुलविस थी और लोग भर्ती हो रहे थे। जो सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके तहत जो भर्तियां हुई हैं उसको भी इस्तिस्ना दिया गया है कि जी वो क्लियर हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इस कानून के नाफिज होते ही 1 महीने का टाइम दे रही है, यानी विद इन 30 डेज महकमा एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है कि वो इन जो डेटा अब तक आया है 16-17 हजार का, इन तमाम लोगों को फारिग करके रिपोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत को सबमिट करेगा कि इतने लोग थे, इतने लोगों को हमने निकाल दिया है और जो लोग रह गए हैं वो क्यों रहे हैं, उसको भी क्लियर किया जाएगा कि जो रहे हैं क्या वो डिसीज सन कोटा के थे, क्या उनका भर्ती का इश्तिहार महमूद खान साहब के रेगुलर दौर के अंदर आया था, या वो अदालती ऑर्डर के तहत भर्ती हुए हैं, या वो माइनॉरिटी या वुमेन कोटा के तहत भर्ती हुए हैं, या वो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती हुए हैं। इन तमाम चीजों के मुतालिक वो फिर गाइड करेंगे और 30 डेज 30 दिन का टाइम है। इन 30 दिनों के अंदर अंदर जो निगरान दौर के अंदर होने वाली भर्ती है उन सबको फारिग किया जाएगा। लेकिन यह भी देखना है कि सूबाई हुकूमत खुद मुख्तार इदारों को कैसे नकेल डालती है जिन्होंने खुल के मनमानी की है और अब मुंतखब हुकूमत को डाटा तक फराहम नहीं कर रहे।